ریلوے کہتی ہے انشورنس والے پیسے دیں گے، انشورنس والے کہتے ہیں ریلوے دیں۔ اب صاحب کو انسانیت نہیں ہے کہ اس کو غیرت نہیں ہے کہ وہ وزیر ہے اور میں اس کے علاقے پاکستان کا ہوں، کوئی باہر کا نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام۔ میں اس وقت راولپنڈی کے علاقہ کھنہ پل نورا روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک شاپ ہے جس میں یہ سلائی مشینیں جو ہیں وہ ریپیئر کرتے ہیں، اور یہ بزرگ ہیں، یہ شاپ کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا آج سے تقریباً 1 سال پہلے۔ یہ لاہور سے راولپنڈی آ رہے تھے، اس دوران ٹرین کو حادثہ پیش آیا، 4 بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے الٹ گئیں، یہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ اس حادثے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کاٹنا پڑا اور یہ معذور ہو گئے عمر بھر کے لیے۔ اس سانحے کے اوپر جو مزید جو افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ آج 1 سال گزرنے کے باوجود نہ محکمہ ریلوے کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے کوئی انہیں کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں کی گئی، کوئی علاج معالجہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ایک مصنوعی ٹانگ ہے وہ لگا کے یہ اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں۔ 4 مہینے پہلے ان کی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا، لیکن اس بات کو بھی 4 مہینے گزر گئے، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، میں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد بشیر ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 71 ایئر۔ اچھا، اور کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ میں مشینوں کی ریپیئرنگ کرتا ہوں، پہلے میں بزنس کرتا تھا یہ، لیکن اب تو میں اس سے بالکل ہی ختم ہو گیا ہوں، کیونکہ میرا جو حادثہ پیش ہے اس حادثے میں چل بھی نہیں سکتا، نہ ہی کام کر رہا۔ تھوڑا بہت یہ ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں۔ میں نئی مشینیں بیچتا تھا، پہلے میں وارث خان میں تھا، میں اپنا کاروبار کرتا تھا، تو یہ ادھر میں نے یہ شاپ ڈالی ہے، 16 برس ہو یہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ لیکن پچھلے سال 1 اگست کو جب میں لاہور سے کچھ اپنا سامان لے کے آ رہا تھا سلائی مشینوں کی ریپیئرنگ کا، تو راستے میں ٹرین کا حادثہ پیش آیا۔ کون سی جگہ؟ کالا شاہ کاکو۔ کالا شاہ کاکو 4 ڈبے پلٹ گئے، جس میں 3.5 گھنٹے اس کے اندر پھنسا رہا، جس کی وجہ سے میری رائٹ ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے، اور میرا پاؤں لیفٹ جو ہے وہ بھی مسل گیا ہے، اور میرے پیٹ کا آپریشن ہو گیا ہے۔ میری پیٹ کے ساتھ جو تلی ہوتی ہے وہ نکال دی گئی ہے۔ اب میں بہت پریشان ہوں، نہ ہی حکومت نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی کسی حکومتی بندے نے، نہ ہی ریلوے نے رابطہ کیا۔ اس کے باوجود میں نے موسی بالا کو درخواست پیش کی، موسی بالا صاحب نے انکوائری کی، موسی بالا صاحب کے باہر مرتبہ میں گیا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم نے جو کرنا تھا وہ تو کیا ہے، لیکن نہ ریلوے مانتی ہے، ریلوے کہتی ہے انشورنس والے پیسے دیں گے، انشورنس والے کہتے ہیں ریلوے دیں۔ اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کون دے گا، مجھے تو حکومت سے ہے کہ وقت حکومت سے، کہ جب میں حنیف عباسی سے ملا ہوں، حنیف عباسی چیز کا وزیر ہے، باہر کے ملک کے وزیر اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے وہ اس وقت ریزائن دے دیتے ہیں، اور یہ تو ایسے کوئی عجیب سے لوگ ہیں کہ یہ ریزائن کے بجائے یہ الٹا شیر ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو حنیف عباسی ہے اس سے مینٹیننس میں محکمہ ختم کیا، اور یہ ریل الٹتی ہے، یہ جو باہر سے پیسے یہ لوگ وصول کرتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ اس لیے یہ انہوں نے اپنے پیدا کا سامان بنا ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے یہ جب فارمیسی کا وزیر تھا تو اس میں بھی اسے الزام لگے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ اب اس شخص کو جب میں نے سیکٹر صاحب میں ایک دن ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا حنیف صاحب یہ دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا، آپ اس میں کے وزیر آپ نے کیا کیا؟ بس اس نے مجھے ٹال مٹول کر کے اس کا فیضان عباسی کوئی فیضان شاہ کوئی جو اس کا پی ہے اس کو کہتا ہے جس کا نمبر لیں، اس نے مجھے میرے نمبر پہ پھر وہ اپنا واپسی بیگ اس نے بیل ماری اور وہ کہتا ہے میرا نمبر نوٹ کرو۔ اب جب بھی میں کہتا ہوں کہ جی میرے ساتھ کیا کرو گے، آگے سے وہ پہلے فیضان عباسی صاحب اٹھاتے نہیں ہیں۔ جب میں انہیں وائس میسیج کرتا ہوں تو میں نے کل بھی وائس میسیج کیا، اس کے بعد فیضان عباسی صاحب نے فیضان شاہ نے ٹیلیفون اٹھایا، کہتا ہے جی میں صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اب صاحب کو انسانیت نہیں ہے کہ اس کو غیرت نہیں ہے کہ وہ وزیر ہے اور میں اس کے علاقے کا بندہ ہوں، علاقے پاکستان کا ہوں، کوئی باہر کا نہیں ہوں، تو ان کو غیرت نہیں آتی کہ یہ میری مالی مدد کریں۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے حادثے میں یہ 1.5 اور 2 کروڑ روپے کا اعلان کرتے ہیں، انہیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ زندہ کو پیسے چاہیے مردے کو چاہیے۔ مجھے تو میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے کہ یہ مردے قبرے کے دیتے ہیں۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ سے، اپنے مریم نواز سے بھی، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں
جو نون لیگ ہے صدر نواز شریف صاحب ہے کہ ہماری حالت پہ رحمت کھائیں, یہ ہماری حالت پہ یہ کچھ احساس کریں, یہ کیا کریں یہ لوگ, کس چیز کی یہ حکومت کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, جب یہ واقعہ ہوا جی آپ شدید زخمی ہوئے, آپ کو پھر کون سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا؟ وہ میوس پاس پر منتقل کیا گیا لاہور میں. انہوں نے مجھے رات کو میری ٹانگ کاٹ دی اور میرے پیٹ کا آپریشن کر کے میری تلی نکال دی گئی. اور میرا یہ بتائیں جب آپ وہاں پہ کتنے دن ایڈمٹ رہے؟ 5 دن ایڈمٹ رہا ہوں. اس دوران کوئی حکومتی شخصیت نے یا کسی ریلوے کی کسی ذمہ دار شخصیت نے وہاں پہ دورہ کیا؟ نہیں جی, کسی نے دورہ نہیں کیا. یہ تو اتنے لاپرواہ ہیں, انہیں کو تو اپنے عوام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو اپنے پیدا کے چکر میں سب لوگ پڑے ہوئے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ عوام اسی لیے تو رل رہی ہے, یہ خالی ٹیکس لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں سے یہ پیدا کرنے کے لیے لوگ بیٹھے. اچھا, یہ آپ نے مصنوعی ٹانگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کا انتظام کیا؟ یہ میرے دوستوں نے مجھے پیسے دیے. کتنے میں آیا یہ تقریباً 2.5 لاکھ میں لگی ہے. اور دوستوں کے تعاون سے لگی ہے, لیکن وہ بھی ابھی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے کہ کم سے کم میری مالی امداد کی جائے, اور میرا زندگی کا جو اثاثہ ہے جیسے اب میں زندگی گزار رہا ہوں, کم سے کم ہر ماہ مجھے یہ میرا خرچہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے گاڑی جو ہے معذور کے لیے جو باہر سے بنتی ہے وہ مجھے منگوا کے دے, تاکہ میں گاڑی پہ آگے پیچھے آ جایا کروں. تو وہ میں اس کی دوستوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے, جو میری پیمنٹ ہوگی مطلب جو گورنمنٹ بغیر ٹیکس کو لے گی, اگر 8-10 لاکھ روپے جو بنا وہ میرے دوست کہتے ہیں ہم تمہیں دیں گے, تو مجھے وہ گاڑی منگوا کے دی جائے معذوروں والی, تاکہ میں آنے جانا. تو ناظرین, ان بزرگ کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کی مالی معاونت کی جائے اور ان کے لیے مصنوعی ٹانگ کا انتظام کیا جائے.